جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے سورت یوسف یاد کر لے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں مٹاتا۔ اللہ کے فیصلے ہماری عقل سے بالاتر ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں سمجھ نہ آئے تو قرآن سے رجوع کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر عمل کرو گے تو خزانے پاؤ گے، ورنہ زندگی کو بے مقصد گزار جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈ لیتے ہیں انہیں دنیا کی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ جب تمہیں لگے کہ تم بالکل تنہا ہو، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور محسوس کرو کہ وہ دھڑک رہا ہے۔ بس یہی ثبوت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن زندگی کا سچ بھی یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں سے نہ لڑو بلکہ اپنی دعاؤں سے لڑو، کیونکہ تقدیر ہاتھوں کی طاقت سے نہیں، ہاتھوں کے بلند ہونے سے بدلتی ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اب دنیا والوں پر اپنے دکھ ظاہر مت کرو، دنیا والے وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہوتا ہے۔ راستوں کی تلاش کرتے ہو، راستے بنانے والے کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ منزل صرف اسی کے فضل سے ہی نصیب ہو سکتی ہے؟ اگر انسان کے دوست کم ہوں تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت کمال کا ہے جو مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح اور نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ دل کو اتنا ضدی مت بناؤ کہ یہ سرکشی پر اتر آئے، بلکہ اسے عاجزی کرنا سکھاؤ تاکہ یہ سکون میں رہ سکے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے تلخ الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ عزت سب کو دو لیکن خود پر اتنا اختیار کسی کو نہ دو کہ وہ تم سے تمہاری مسکراہٹ ہی چھین لے۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور تربیت یافتہ لوگوں میں۔ خوشی تقدیروں میں ہونی چاہیے، ورنہ تصویروں میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ الفاظ بھی اتنے عجیب ہیں، لہجہ بدل جائے تو یہ لفظ تاثیر بدل دیتے ہیں، مطلب بدل دیتے ہیں، کردار بدل جائے تو زندگی بدل دیتے ہیں، اور اگر دل میں اتر جائیں تو خیالات بدل دیتے ہیں۔ بڑا عجیب مزاج رکھتے ہیں یہ لفظ، خود وہی رہتے ہیں، انسان بدل دیتے ہیں۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر اب دوبارہ کیسی رنگین خواب پر یقین نہ کر سکیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ اور جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے اور چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہم کچی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں، دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں میں کوئی رنگین خواب سجانے سے خود کو روکنے کی کوشش میں خود کو سنجیدہ ہوتے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی اب کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھی لیکن ممکن نہ ہو سکی۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اکثر اسی کے ہاتھوں اسے آزماتا ہے۔ اللہ جلد ہی تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو تم سے سچی محبت کرے گا وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور جب انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لمحے یادیں بن جاتی ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔
لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بھی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ خود میں ہمت تلاش کرو اور زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ کچھ لوگوں کو زبردستی عزت کروانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ڈرا کر رکھتے ہیں، حالانکہ عزت تو وہ ہے جو دل سے کی جائے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ وقت ساتھ نہیں گزارتے بلکہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا؟ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں اور محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ میرے مولا، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت کا راستہ دکھانا، آمین۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ رشتے یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد اور کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی کو مردہ کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں تو لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ نے چیزیں استعمال اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، لیکن انسان جو مخلوقات میں سب سے اشرف یعنی سب سے اعلیٰ ہے، اس نے چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حیرت ہے، جو فیصلے صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ لوگ بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت ہیں وہ روحیں جو اختلاف کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو اب جیت سکتے ہیں، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہو سکتے ہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا اور راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا۔ کسی دینے والے کو کبھی لینے والا بنتے نہیں دیکھا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ اپنے دل میں یہ یقین پختہ کر لو کہ جو نہیں ہے وہی تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن اب جو پاؤ گے وہ تمہارے ماضی کے ہر غم کو مٹا دے گا اور ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب اللہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے، مگر مجھے لگتا ہے صبر اور شکر دونوں لازم ہیں۔ جہاں شکر ہو وہاں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے۔ بندے کے دل میں جس قدر اللہ سے محبت ہوگی اتنی ہی اسے گناہوں سے نفرت ہوگی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ زندگی میں اکیلے چلنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، نہ کسی سے امید اور نہ کسی کے جانے کا غم۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل حاصل ہو اور تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خود سے زیادہ رشتے عزیز ہوتے ہیں۔ زندگی آپ کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہنستا مسکراتا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ مقدر دینے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اور اگر زندہ رہو تو تمہیں پانے کی آرزو کریں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔
چوٹ لگنا بہت ضروری ہے، زخم سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے، جو کی نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ ہے۔ صاف لباس، نرم لہجہ، مضبوط کردار، یہی وہ زندگی کے انداز ہیں جو عزت کے دروازے کھولتے ہیں۔ عزت وہاں سے آتی ہے جہاں سے توقع نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ خود کو سنوارنا سیکھ لیں۔ جو دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا وہی اپنی زندگی کا بادشاہ بنتا ہے۔ غیبت سے بچنے والے دلوں میں بستے ہیں، محفلوں میں نہیں، اور عزت نہ لفظوں سے اور نہ دولت سے، صرف کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے؟ لوگ آپ کے احترام میں خاموش ہو جائیں اور رشتے دار حیران ہو جائیں کہ آخر آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایسے 5 اصول بتاؤں گا جو اگر آپ نے اختیار کر لیے تو عزت آپ کے قدم چومے گی اور رشتے دار صرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ نمبر 1، اپنے وعدے پر قائم رہیں۔ دنیا میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی زبان کی کہی ہوئی بات پر قائم رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کے سچے ہو جائیں گے تو لوگ آپ کی بات پر اعتبار کرنے لگیں گے، اور اعتبار ہی اصل عزت کی بنیاد ہوتا ہے۔ مثلاً جیسے دیوار ہو جو بارش اور دھوپ طوفان میں بھی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ جو شخص وعدہ نبھاتا ہے وہ خود کو ہی نہیں، اپنی عزت کو بلند کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص دوسروں کی برائیوں سے بچتا ہے، اللہ اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ جب سب کسی کی غیبت کر رہے ہوں اور آپ چپ رہیں، دوسری صورت میں آپ اس کی صفائی دیں، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ آپ کو دل سے عزت دینا شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہمیشہ خاموشی سے نیکی کریں، دکھاوا مت کریں۔ جب آپ کسی کی مدد کریں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تو وہ نیکی زمین پر نہیں آسمانوں پر لکھی جاتی ہے، اور آسمان پر لکھی گئی نیکی زمین پر عزت بن کر واپس آتی ہے۔ رشتے دار جب دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں اور وجہ بھی سمجھ نہیں آتی تو وہی حیرت آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ نمبر 4، لباس اور گفتگو میں وقار قائم کریں۔ صاف ستھرا لباس اور باوقار انداز اور نرم لہجہ، جو شخص خود کو سنوار کر رکھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں قدر پا لیتا ہے، اور جو نرم لہجے میں بات کرتا ہے اس کی آواز دل میں اتر جاتی ہے۔ نمبر 5، اپنے کام سے کام رکھنا عزت پانے کا سب سے بڑا راز ہے جو کم لوگ جانتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہیں پھنساتے اور صرف اپنی زندگی، اپنی اصلاح اور اپنے مقصد پر دھیان دیتے ہیں تو دنیا آپ کی مثال دیتی ہے۔ خاموشی سے آگے بڑھنے والے لوگ سب سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں، ان کی کامیابی ہی ان کی عزت اور عظمت کا ثبوت ہے۔ یاد رکھیں، عزت مانگنے سے نہیں بلکہ کردار سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر آپ ان 5 اصولوں کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا سکون اور وقار آ جائے گا کہ رشتے دار صرف سوال کریں گے کہ آخر یہ اتنی زیادہ عزت اس نے کیسے پائی۔ اپنے کام سے کام رکھو، کامیابی چیخ چیخ کر تمہاری عزت کا اعلان کرے گی۔ نیکی اگر دکھاوے سے پاک ہو تو عزت اس کا صلہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ سے شکوے اور شکایت نہیں کرنے چاہیے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطاکار ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا یقین ہے کہ تیری رحمت اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کے ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔